اور بہت سے ایسے چہرے تھے جو اس گھنونی سازش میں شامل تھے. آج وہی تحریک انصاف جو فیض حمید کی گود میں بیٹھ کر پروان چڑھتی ہے، فیض حمید کے کہنے پر مسلم لیگ نون کے رہنما عابد شیر علی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے باعث لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر نواز شریف کے خلاف فیصلے لکھوائے. جو پاکستان میں تباہی مچی ہوئی ہے، اس کا ایک ہی ذمہ دار ہے، وہ جنرل فیض حمید ہے، جو پاکستان کو تباہ جس نے گود لیا ہوا تھا تحریک انصاف کو، اور وہی تحریک انصاف جو پاکستان کی تباہی کا موجب بنی. آج آپ دیکھ لیں کس نے کس نے اختیار دیا ہے عارف علوی کو کہ ایوان صدر کی تذلیل کرتا پھرے. خود تو آپ لوگ گندے ہو ہی ہو. آئینی اداروں کو جس کی آپ کو سینکٹریٹی کا بالکل احترام نہیں ہے. جنرل مجھے بتائیں کہ یہ کس نے عارف علوی کو اختیار دیا ہے کہ الیکشن کی تحریک کا اعلان کرتا پھر. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا ایجنڈا صرف ایک ہی ہے کہ عمران خان کی خوشی کے لیے پاکستان کو تباہ کر دیا جائے، عمران خان کو خوش کرنے کے لیے آئین کو پامال کر دیا جائے. عمران کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی حد تک پاکستان تحریک انصاف جا سکتی ہے. مجھے بتائیں کہ جیل برو تحریک کے لیے پھر آئیں قاسم کو اور اپنے بیٹوں کو بلوائے، لندن سے کیوں نہیں بلواتا؟ حسین نواز شریف اور حسن نواز کے اوپر بڑی یہ تنقید کرتا تھا. اب یہ اس کے بیٹے کہاں پہ ہیں؟ کیوں نہیں فارم فل کرائے ٹیریان سے؟ اس نے کیوں نہیں فارم فل کرائے اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے؟ مزہ تو لیڈر کا تب آتا ہے نا تو اپنے دو بیٹوں اور بیٹی کے ذریعے سمیت جیل میں جاتا تو پھر پتہ چلتا تو آپ جیل برو تحریک چلا رہے ہیں. آپ لوگوں سے حلف لے رہے ہیں، آپ لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے حلف لے رہے ہیں کہ جیلوں میں جائیں. آپ بنکر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ بنی گالا، اور عدالتوں کے سٹے کے پیچھے آپ چھپتے. پہلے آپ فارن فنڈنگ کے اندر 8-10 سال چھپے رہے ان کے سٹے آرڈر کے اوپر. اب ان سے آپ ضمانتیں لے لیتے ہیں. حنیف عباسی کو تو رات کو 12 بجے عدالت لگا کے سزا دی گئی. اس کو شیخ رشید کو خوش کرنے کے لیے آپ نے حنیف عباسی کو ڈسکوالیفائی کر دیا. آپ نے ہمارے لوگوں، آپ کہتے تھے آگے اس وقت کہ جی کدھر ہے نواز شریف، اگر گھنٹے کے اندر اگر عدالت میں نہیں آتا تو اس کو پکڑ کے لائیں، گھسیٹ کے لے کر آئیں. کیا عمران خان کسی کی پھوپھی کا بیٹا ہے؟ کیا وہ آئین سے اوپر ہے؟ کیا وہ اداروں سے اوپر ہے؟ کیا آپ لوگ سب ان سے تنخواہ لیتے ہیں؟ کیا آپ ترلے کر رہے ہیں کہ جی آپ آ جائیں؟ آئین اور ادارے، یہ جو آئین ہے وہ سب کے لیے ایک ہے، قانون سب کے لیے ایک ہے. اگر شاہد خاقان عباسی ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں جی ان کی ضمانت منسوخ کر دی جائے، ان کے نان بیلیبل آرڈرز ایشو کر دیے جاتے ہیں. اور دوسری طرف عمران خان کے لیے سہولتیں دی جاتی ہیں کہ عالیجہ آپ آئیں، آپ عالیجہ آ کے عدالت عظمیٰ میں پیش ہو جائیں، آپ کے احترام میں ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ رات کے 12 بجے. پھر میری معزز جج صاحبان سے یہ درخواست ہے کہ پاکستان کی عوام کا کیا قصور ہے؟ 22 کروڑ عوام جن کے کیسز، کئی لوگوں کے لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہیں، دہائیوں سے پڑے ہیں، 30 سال سے لوگوں کے فیصلے نہیں ہو رہے، وہ انصاف کے لیے دربدر ہو رہے ہیں. وہ تو بنی گالا سے آتا ہے یا زمان پاک سے پروٹوکول سے آتا ہے. میں اپنے معزز جج صاحبان سے درخواست کروں گا کہ جو لوگ رحیم یار خان سے کرایہ خرچ کر کے آتے ہیں ان کے پاس واپسی کے لیے کوئی کرایہ نہیں ہوتا. جو ماں بیٹی اپنے بیٹیوں کے جہیز بیچ کر عدالتوں کی فیسیں بھرتی ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. میں درخواست کرتا ہوں کہ پھر ان کو بھی سہولتیں دی جائیں، ان کو بھی انصاف دیا جائے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو 90 روز دیے گئے تھے، کیا آپ انتخابات منعقد کروائیں؟ کیا وہ 90 روز پورے ہو چکے ہیں؟ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی آئینی ذمہ داری
سے انحراف کیا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ 90 دن گزرنے کے بعد کہا ہے کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے؟ تو ہر چیز آئین کے اندر ہوتی ہے. جسٹس فائز سیسا صاحب نے جو آئین کا آرٹیکل 175 ہے اس کی رو میں کہا ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ ایگزیکٹو کے معاملات میں آپ دخل اندازی نہیں کر سکتے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور گورنرز کو آئینی اختیار دیا گیا ہے. میں نے کہا تھا پرویز الہی کو اسمبلی توڑے؟ کیا میں نے کہا تھا کہ آپ اپنی کے پی میں جو میجورٹی کی حکومت ہے آپ کی, جہاں تو آپ کو وہاں پہ تحریک عدم اعتماد کا سامنا تھا, جہاں معاملہ تھا, تو آپ نے کیوں توڑی اسمبلی وہاں پہ؟ آپ کو یہ کس نے آئینی اختیار دیا تھا کہ آپ اسمبلی توڑ دیں؟ آپ کے شہنشاہ ہیں کہ آپ کا عمران نیازی کا فرمان پورا ہو اور پاکستان کے 138 ارب روپیہ الیکشنوں میں جونکہ پھر الیکشنوں کے بعد پھر 2 مہینے کے بعد الیکشن اور پھر 80 ارب روپے لگے؟ کیا پاکستان کے غریب لوگوں کے پیسے انہی کاموں کے لیے لگے؟ پہلے تو تم نے عمران نیازی ان کی قبر کھودی پاکستان کی عوام کے لیے. تم نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا, حکومت لائے گی تمہارے اس پروپیگنڈے کو جو تم نے پروپیگنڈا کیا, جو تم نے غلط معاہدہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ. تم نے پاکستان کی سوورنٹی کو بیچا, تم نے پاکستان کی عزت کو بیچ کے رکھ دیا. اب تم لوٹ مار کی باتیں کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیسز کیے تھے اپنے وہ پٹھے کے ذریعے سے, وہ موٹا کیا نام تھا اس کا, کالے سے منہ والا, مجھے اس کا نام نہیں آتا, ہاں جی, شہزاد اکبر. دیکھو غلط آدمی نے نام ہی نہیں منہ تے چڑھ دیا. شہزاد اکبر کے ذریعے 40 ارب روپے کا پاکستان کو ٹیکہ لگا تمہاری جو خود پرستی ہے اس کو خوش کرنے کے لیے 40 ارب روپیہ تم نے لگایا اور وہاں پہ تمہیں منہ کی کھانی پڑی. اس کے بعد تم نے بے شمار کیسز کیے وہاں پہ, تو اللہ کے فضل سے وہاں پہ کون سے کوئی وہ لوگ بیٹھے ہیں جو فیض حمید کے کہنے پر فیصلے دے دیں گے؟ جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے, کل میں حامد میر پروگرام دیکھ رہا تھا ان کا جیو پہ, وہ اطلت کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ فیض حمید ان کے گھر پہ آیا اور اس کو کہا کہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ دے دو, تمہیں ہائی کورٹ کا ہم چیف جسٹس بنا دیں گے. میں عدالت عظمیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اس پہ 100 موٹو لیا جائے کہ ایک سابقہ جج جس نے اپنی ضمیر کا سودا نہیں کیا, جس نے آئین پاکستان کو نہیں توڑا, اس نے وہی کہا جو پاکستان کا آئین کہتا ہے, جو قوانین میں لکھا ہوا ہے. فیض حمید ان کے گھر جاتا ہے اور کہتا ہے جی کہ آپ نواز شریف کے خلاف فیصلہ دے دیں تو آپ کو ایلیویٹ کر دیا جائے, آپ کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگا دیا جائے گا. کیا یار یہ پاکستان رہ گیا تھا؟ کیا کوئی ہے ان سے پوچھنے والا کہ یہ نواز شریف کا یہ قصور تھا کہ جس کے دور میں اب کریں 3.5 سال کا موازنہ نواز شریف کے ساتھ, 2013 اگست 17 تک نواز شریف صاحب کا دور رہا, اس کے بعد جنرل فیض حمید کا دور رہا. جنرل فیض حمید کا دور عمران نیازی کے ساتھ ختم ہوا. یہ دونوں نے مل کر پاکستان کو تباہ کیا. یہ موازنہ کریں جنرل فیض حمید عمران خان ورسز محمد نواز شریف. موٹر ویز بنتی ہیں, چائنا سے انویسٹمنٹ آتی ہے سی پیک کے ذریعے, یہ روکتے ہیں, یہ اس کو ختم کر دیتے ہیں. اور اس وقت کے وہ جو تھے عاصم صاحب, جنرل عاصم تھے وہ, جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے اس وقت, جن پر وہ جو سی پیک کے انچارج تھے, باج پیک پہ میں تو نہیں بیٹھا تھا. پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہم ہیں؟ کیا آج جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں؟
کیا آج جو پاکستان کے بزنس کمیونٹی کے جو جینا دشوار ہو گیا اس کے ذمہ دار ہم ہیں؟ کیا آئی ایم ایف کے معاہدوں کے ذمہ دار ہم ہیں؟ کیا پاکستان کے تباہی کے ذمہ دار ہم ہیں؟ کیا یہ سارا ذمہ ہم ہی پر آتا ہے کہ آپ ایک طرف نواز شریف کو رات کے اندھیروں میں جا کے آپ فیصلے کر کے آپ نواز شریف کو باہر نکال دیتے ہیں؟ وہ آتا ہے گرفتاری دینے کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ، بھاگتا نہیں ہے، جیل کاٹتا ہے۔ آپ 6 مہینے ان کی ضمانت کی درخواست نہیں لگاتے۔ یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ پوچھیں کیا مسلم لیگ نون کے لوگ پاکستان کے باشندے نہیں ہیں؟ کیا مسلم لیگ نون کے لوگ پاکستان کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کر نہیں آتے؟ کیا ان کے لیے پاکستان کی عدالتوں میں قوانین مختلف ہیں؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ پاکستان کے دشمن ہیں، ملک دشمن ہے کہ ان کے اوپر آپ کیسز بناتے ہیں؟ شہباز شریف اپنی بیٹی جویریہ کے ساتھ عدالت عظمیٰ میں پیش ہوتے ہیں، یہ نہیں بہانہ لگاتے کہ نہیں آئیں گے، گئے۔ نواز شریف اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے جاتے ہیں مریم نواز کا، اور مریم نواز کو اڈیالہ کی جیل کے اندر ہتھ کڑی لگا لی جاتی، اس وقت پھر کیس بھی نہیں سنتے۔ اب مجھے بتائیں جو ہائی کورٹ کے اندر عمران نیازی کا جلسہ ہوا، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو کہ رات گئے تک ججز انتظار کرتے تھے کہ عمران خان آئے، ہم اس کو بیل دیں، اور اس کو بیل دینے کے احاطہ میں تمام لوگوں کو جمع کیا گیا، پی ٹی آئی کے لوگوں۔ ہمیں تو یہاں پہ ڈنڈے پڑتے تھے، ہمیں تو یہ مار مار کے الٹا کر دیتے تھے۔ یہاں پہ مریم نواز شریف نیب کی عدالت میں کارکنوں کے ساتھ آتی ہے تو شیلنگ ہوتی ہے وہاں پہ۔ یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں تو پاکستان کے قوانین کو عمران خان کے تابع کر دے کہ فرد واحد کی خواہشات کے مطابق عدالتیں بھی کام کرے گی، فرد واحد جو حکم بنی گالہ سے جاری کرے گا اس پر امپلیمنٹ ہوگا، یا جو آئین میں چیزیں درج ہیں اس پر امپلیمنٹ کرے۔ جہاں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی آئینی ذمہ داری، انہوں نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے۔ وہ تو 90 دن کا جو ان کا پریروگیٹو ہے، ابھی تو 90 دن پورے بھی نہیں ہوئے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے رہنما عابد شیر علی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے عمران خان نے 62 لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر نواز شریف کے خلاف فیصلے لکھوائے۔